मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हिजामा इलाज और सुन्नत और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन किराम, हम प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत में जहां ये बता रहे होते हैं कि हिजामे के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किस तरह से होता है, वहीं हम ये भी बता रहे होते हैं कि हिजामा वो इलाज है जो सुन्नत इलाज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करदा भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हिजामा करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए इसको तजवीज़ भी फरमाया। आज मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है और मेडिकल साइंस की ये तरक्की भी इस नुक्ते पर जाकर पहुंची है कि इंसान के जिस्म में खराबी पैदा करने वाले अज्जा अनासिर मौजूद होते हैं और हिजामा वो इलाज है कि जो उन खराबियों को, उन टॉक्सिन्स को इंसान के जिस्म से निकाल लेता है। यानी साइंस असल में खोजने का नाम है। मुख्तलिफ रिसर्च की सूरत में जो रिजल्ट सामने आते हैं हम उनको साइंस कह रहे होते हैं और कहते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, उसको अपना लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि चीज़ें वही हैं, सिर्फ हम उन चीज़ों को समझ रहे होते हैं। इंसान वही है, इंसान का स्ट्रक्चर वही है, इंसान के जिस्म में पैदा होने वाली खराबियाँ वही हैं। इलाज हम नए नए दरियाफ्त कर रहे होते हैं, लेकिन जिस इलाज का हम यहाँ तस्करा कर रहे हैं वो आज से 1450 साल कबल भी मौजूद था और शायद उससे पहले भी मौजूद था और आज से तकरीबन 14-14.5 साल कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज को आपके हमारे लिए तजवीज़ फरमाया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़ब मामूल डॉक्टर आसिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब माशाल्लाह से क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। इसके अलावा आपने फार्माकोलॉजी में PhD किया है और आप दवाओं के इल्म को भी जानते हैं, अमराज के इल्म को भी जानते हैं और इलाज से भी वाकिफ़ हैं। हिजामा डॉक्टर साहब जो हैं वो भी करते हैं और बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप भी कॉल कीजिए, आप भी इस प्रोग्राम में शरीक होते हुए इस बात को समझ लीजिए कि हिजामा इंसानी ज़िंदगी को बीमारियों से दूर रखने के लिए किस हद तक ज़रूरी है। इस नुक्ते को जहन में रखिएगा कि बीमारी का इलाज भी और बीमारियों से दूर रखने के लिए भी। दूसरी शख्सियत हमारे साथ मोहतरम हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब के हवाले से भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हकीम साहब भी आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। हकीम साहब भी हमें सेहत को बरकरार रखने के तरीके बताते हैं। अहम नुक्ता यह है कि बीमारी में मुब्तला हो जाना या बीमार होकर पड़ जाना और फिर इलाज दरियाफ्त करना ये एक अलग मसला है, लेकिन बीमारी से बच जाना भी बहुत ज़रूरी है। एक और आप दोनों हज़रात की इजाज़त से मैं बात नाज़रीन के रोज़गुज़ार करना चाहता हूँ कि ARY ने और ARYQ TV ने इस साल भी हर साल की तरह इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया है। वो तमाम हमारे नाज़रीन, हमारे करम फरमा जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो इस इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप इस इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक होने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और एहसास ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो कुर्बानी का एहतमाम होता है, इनके नंबर्स पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद इसलिए शरीक हो जाइए कि ये खिदमत इंसानी का एक मिशन है। खिदमत इंसानी के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसका गोश्त भी गरीबों तक और मोहताजों तक और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए और साथ साथ जो खाल के पैसे होते हैं उनसे भी जो दीगर ज़रूरियात हैं ज़रूरतमंदों की वो पूरी की जाती हैं। तो हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि एक तो सुन्नत इब्राहिमी का पूरा करना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर नेकी दो चंद हो जाए तो क्या कहना है, तो नेकी है और फिर नेकी पर नेकी है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो इस इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह कल यानी हफ्ते और इतवार को रात 12 बजे के बाद यानी रात 12 बजे से इस सिलसिले में, इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में टेलीथॉन का भी एहतमाम किया है ARYQ TV ने, वो भी आप देखिएगा और जो लोग टेलीथॉन के ज़रिए शरीक होना चाहते हैं वो टेलीथॉन के ज़रिए शरीक हो जाएं। मोहतरम डॉक्टर आसिफ अहमद साहब और हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब, आज हम जानना चाहेंगे
یہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، میدے کی بیماریاں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. آپ دونوں حضرات کے پاس جو مریض تشریف لاتے ہیں ان میں شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. پہلی اور بنیادی وجہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے پیٹ کی بیماریوں کی؟ اور میں پہلا سوال یہی کروں گا کیونکہ ہجامے کے حوالے سے پروگرام ہے کہ ہجامے میں میدے کا علاج ہے یا نہیں، اور پہلی اور بنیادی وجہ کیا ہے پیٹ کی بیماریوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدے کی جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کلینک پہ 100 پیشنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا میدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو جو کھانے پینے کی بے اعتدالی ہے، طرح طرح کے رنگین کھانے جو کھائے جاتے ہیں یہ میدے کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ جو غیر ضروری ادویات ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو درد کو ختم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، ان کا بیجا استعمال یہ شدید میدے کو نقصان پہنچاتا ہے. بیجا استعمال ہم کیسے کہیں گے؟ مطلب ایک آدمی کے درد ہے اور دن میں کس حد تک ان دواؤں کا استعمال ہے جس کے بعد وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے کامن آبزرویشن میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب، شاید میں بھی، اتنا دواؤں کا عادی ہوں کہ ذرا سا کمر میں ہلکا سا بھی درد ہوا تو پین کلر کھا لی، ہلکا سا سر میں درد ہوا، بھاری پن ہوا، پین کلر کھا لی، صحیح ہے، ذرا زیادہ چل کے آئے پین کلر کھا لی وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری آسانی ہے کہ ہم چیزوں کو بالکل برداشت کرنے پر تیار، آسانی تن کی خرابی کا باعث بنتی ہے. سگریٹ نوشی، اچھا، معاشرے کے اندر جو سگریٹ نوشی ہے اس سے بھی پیٹ کی ڈائریکٹ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو ایک اور اہم چیز ہے جو اب پچھلے چند سال میں ہماری معاشرت اور معیشت اور صحتوں کا حصہ بن گیا ہے، یہ گٹکا، طرح طرح کے پان، گٹکے، چھالیاں، پولوشن جو ہے، آلودگی جو یہ بھی ہے یقیناً. تو یہ تو چند وہ لیڈنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کے میدے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی سنگین بات فرمائی کہ یہ جو رنگ برنگے کھانے ہیں، لوگ تو رنگ برنگے کھانے دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک چمک اٹھتی ہے، تو ان رنگ برنگے کھانوں میں خرابی کیا ہوتی ہے جو میدے کو متاثر کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید میں دیکھیے بہت تفصیلی بات ڈاکٹر آصف بھائی نے کی، میں اس میں ذرا سے کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں، فرمائیے. دیکھیے، پیٹ کی خرابی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ خراب پانی ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ بالکل صاف ستھرا نہ ہو، اس میں بہت زیادہ جراثیم ہو، یا وہ گندا پانی ہو، یا وہ مٹی ملا ہوا پانی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ ہر ایک صحت مند آدمی کے لیے پورے دن میں زیادہ سے زیادہ، یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ باتوں ہی میں بتا رہا ہوں کہ 8 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. اچھا. تو وہ 8 گلاس پانی جو پیتا ہے اور اس کی معیار اگر اچھا نہیں ہے، اگر وہ صاف پانی نہیں ہے، تو وہ میدے کے امراض، آنتوں کے امراض، جگر کے امراض اور ہیپیٹائٹس کی وجوہات کا سنگ میل بنتا ہے. پانی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہمارے جو کھانوں میں، اس میں ہمارے جو جسم کے اندر پانی کی ضرورت جو ہے، ہمارا جو تقریباً جسم کے اندر پانی کی مقدار ہاف آپ کہہ لیں گے، پانی ہمارے ہر انسان کے اندر پانی کی مقدار کسی میں 76، کسی میں اتنی % ہوتی ہے. ہم اس پانی کو کٹ آف کرتے ہیں وہ چیزیں کھا کر جو پانی جسم میں موجود ہے اس کے ریٹ کو بھی کم کرتے ہیں، جیسے کولا. وہ ہمارے کوئی بھی کولڈ ڈرنک لے لیا آپ نے، خاص طور پہ کالی کولڈ ڈرنک 7 پوائنٹ کے قریب جا کے آپ کے جسم سے پانی کی کمی کر دیتا ہے. اور کوئی بھی اگر آپ کولا لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے 11.10 کے قریب کیلشیم کو کاٹ دیتا ہے. مطلب اس سے میدے کو کیا نقصان ہے؟ میدے ہی کو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میدے کے اندر یہ نقصان ہوتا ہے کہ السریشن، ایسیڈیٹی اور جگر کی خرابی. میدا اور جگر کو ہم یکجا لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں زیادہ پینے سے آپ کے میدے میں خرابی ہوتی ہے. جیسے آپ نے عرض کیا نیلے پیلے کھانے، یہ جو بنیادی چیز ہوتی ہے رنگین کھانے. رنگین کھانے کے اندر جو اصل چیز جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا وہ لال مرچ کا زیادہ استعمال، اور لال مرچ کے اندر جو ایڈیشن کلر ملایا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑے
میں آ رہے ہیں کہ جو اگر آٹے کا برادہ بھی ہو، وہ لکڑی کا برادہ بھی ہو تو پھر اور کیا اس میں کہنا ہے؟ کلر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں کہ جیسے مرچ کی سی جو ہے وہ آواز آئے. حالانکہ دیکھا جائے تو لال مرچ ایک انسان کے لیے ایک دوا ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وٹامن سی کا انٹیک بھی، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ سی تو ڈبل سی نقصان دہ ہو جاتا ہے. جی اس میں بیلنس کھایا جائے تو وہ فائدہ. تو میدے کی خرابیوں میں بواسیر بھی شامل ہے. آنتوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اس میں دو قسم کی تو اس کے بعد کے دوسرے ایفیکٹس یہ سب چیزیں جو ہے لال مرچ. اور ایک صرف آخری بات کروں گا کہ میں نے یہ دیکھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب میں کون سے لوگ، میں نے یہ دیکھا کہ جیسے عید گزرتی ہے کہ میدے کے مریض بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ اور اب تو دانتوں اور میدوں پر ہی. جی تو اس کی وجہ میں بتا دوں کہ وہ جانور جو کہ اوور ویٹڈ ہیں، وہ جانور جو کہ کیمیکل جن کو استعمال کروا کے ان کو مست کرنے کی، ان کو فیڈ اچھی نہیں دی گئی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، فیڈ بہت اچھی دی گئی ہے. اور ان کو کم از کم میں سمپل سی بات کر دوں، 5 لاکھ کے یا 6 لاکھ کے جانور وہ غریب لوگوں کے اس لیے آتے ہیں کہ وہ آدمی جو ذبح کرتا ہے وہ تو نمود اور نمائش کے لیے کرتا ہے، وہ آتا گوشت غریبوں کے پاس ہے. اچھا. تو وہ لوگ سب جو ہے نا کینسریشن کی طرف آ رہے ہیں. بات سب کان کھول کے سن لیں کہ جو اوور ویٹڈ جانور، وہ جانور جو کہ بہت زیادہ فارمز میں پلے ہوئے، وہ جانور بالکل نہیں کھانا چاہیے گوشت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور پسند کیا وہ صرف آپ نے گائے کو پسند کیا. آپ نے گائے کو بھی نہیں بلکہ آپ نے کہا کہ گائے کا دودھ پیا کرو. گوشت کے لیے بڑے جانور جیسے بھینس کا گوشت ہو گیا، یہ طب نبوی کے لحاظ سے وہ صحت کی علامت ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو اعتدال سے کھائیں. اگر ایسا جانور کا گوشت آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو خدا رہا اس کی چکنائی نہ کھائیں. ٹھیک ہے. ایک اور جو ڈاکٹر صاحب بات کی، آپ نے فرمایا کہ رنگین کھانے نقصان پہنچاتے ہیں. حکیم صاحب نے فرما دیا کہ 8 گلاس سے زیادہ پانی نہ پئیں. آپ نے کھانا بند کرا دیا، انہوں نے پانی بند کرا دیا. لیکن اس پر ہم بات کریں گے کہ پانی بھی کتنا پینا چاہیے، اور زیادہ پانی پی لیں تو نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کی اجازت سے دونوں حضرات کی ہم ایک وقفے پہ جانا چاہتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہیں، حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہیں. اور ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پہ اب نظر آئے گا، تو آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، حجامہ کروانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال کیجیے. ڈاکٹر صاحب، جب وقفے پہ ہم گئے ہیں تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ رنگین جو کھانے ہیں، طرح طرح کے کھانے، یہ معدے کو یا پیٹ کی بھی نقصان پہنچاتے ہیں، پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. حکیم صاحب نے فرمایا کہ 8 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. تو پانی پینا کتنا چاہیے 24 گھنٹے میں؟ دیکھیں، حکیم صاحب نے تو ایک جنرل گائیڈ لائن دی. جی ہاں. میں یقیناً اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے ایک پرنسپل اور ایک قانون بتاتا ہوں. کیونکہ 8 گلاس سخت گرم موسم میں کمی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں، اور سخت سردی میں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو ایک قانون ہے جو سمپل ہے کہ انسان اتنا پانی پیے کہ اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھل کے پیشاب ہو، تیز. ٹھیک ہے. تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، ایک رف طریقہ ہے کہ اس کے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو بایولوجیکل مشین جو انسان خود ہے وہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اگر آپ اپنی مقدار سے کم پانی پیئیں گے تو پورا باڈی کا جو واٹر ہے نا وہ کڈنیز کنزرو کرتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں، لہٰذا بہت گہرا پیلا پیشاب آتا ہے. اور اگر زیادہ کوانٹٹی میں لے رہے ہیں تو اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کرتا ہے، تو بالکل ڈائلیوٹڈ وائٹ یورین آتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس مقدار کو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی نگاہ رکھی جائے. اگر سخت گرمی ہے، ایک آدمی لو سے آ رہا ہے اور وہ آلریڈی اپنا 1.5 لیٹر جو ہے وہ ایکسپیل آؤٹ کر کے بذریعہ پسینہ وہ نکلوا چکا ہے، تو یقیناً اس کو ریپیئر کرنا ہوگی. اور اگر وہ ایک اچھی کول انوائرمنٹ میں رہتا ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، تو یقیناً 8 گلاس والا معاملہ بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کریں گے. کراچی سے دیکھیں ہمارے ساتھ کال موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تعارف کرائیے اپنا. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، تسلیم نام ہے میرا. جی فرمائیے. تو میرے نا ویٹ زیادہ ہے میرا، اور میرے گھٹنے، حکیم صاحب سے معلوم کرنا چاہتی ہوں، میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف رہتی ہے، اور
اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میرا ویٹ جو ہے وہ kg جو ہے مطلب 100 kg ہے. اچھا، ویٹ زیادہ ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج 55 سال ہے. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے یہ تو فرما دیا. یہ پیٹ کی بیماریوں کی وجوہات ہم جاننا چاہ رہے تھے. اس میں جو ہم جن اجزاء کو ملا کے اپنے گھروں میں کھانے تیار کرتے ہیں، ان میں یہ بھی فرما دیجئے کہ کن چیزوں کی زیادہ مقدار عام طور پہ معدے اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے. انڈیا سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، پہلے ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کا تعارف؟ میرا نام فیض النساء ہے. جی جی، فرمائیے گا. میرا ویٹ بہت زیادہ ہے. اچھا. اور مجھے کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے. اچھا. اسپائنل ڈسک سرجری ہو گیا ہے مجھے. اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 39 ہے. 39. اچھا. ہاں. اچھا، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو بتا دیں. بہت شکریہ. تو میں نے حکیم صاحب ایک سوال آپ کی طرف کیا تھا کہ وہ کون سے اجزاء ہیں کہ جن کو ہم اپنے کھانوں میں سالن وغیرہ میں شامل کرتے ہیں، تو اگر ان کی مقدار بڑھ جائے تو وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. بیسک وجہ یہ ہے ہمارے پاس جو معدے کی خرابی کی، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی کھانے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اس کو اتنا زیادہ پکا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ بھون دیا جاتا ہے. یہ تو ہم بات کئی دفعہ کر چکے ہیں. تو ہم کئی دفعہ ایک یہ نقصان دہ چیز. اچھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ گرم چیز کا استعمال، گرم مسالے وغیرہ نہیں، میرا مطلب ہے ہاٹ کی بات. اچھا. گرم جی، کھانا. اس چیز کا جو استعمال جو ہے وہ اگر وہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ گرم چیزوں کھانے سے آپ نے منع فرمایا. اچھا، ایک جہلم سے اور ایک سعودی عربیہ سے بھی کال ہمارے پاس ہے. جی پلیز. تو اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، مائیے کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں سعودی عرب طائف سے بول رہا ہوں. کون صاحب؟ عباس خان میرا نام ہے. جی عباس خان صاحب، فرمائیے گا. میری عمر 38 سال ہے، 90 کلو میرا وزن ہے. تو کمر میں درد ہوتی ہے. تقریباً ابھی پاکستان سے ایک دوائی بھی لی ہے، وہ وٹامن ڈی کی لیے. اس سے فرق نہیں پڑا، لیکن ایک 4 اس نے کیا نام ہے ٹیکے بھی دیے پانی میں یا جوس میں. ڈاکٹر صاحب نے بولا ملا کر پیئے، لیکن پھر بھی ہمارا جو کمر کا نیچلے حصے میں درد ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اچھی بات. بلکہ میں ایک کام یہ کروں گا عباس خان صاحب کہ حکیم صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی دوا آپ کو لینی چاہیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تعارف کرائیے گا. تعارف کرائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جہلم سے آپ فرما رہی ہیں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ ہاں جی، وہ نا میں نے بواسیر کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے. ہاں جی، مجھے بہت زیادہ نا بواسیر ہے جی. اچھا، آپ کی ایج کیا ہے؟ جی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری ہے 34. اچھا، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، لیکن آئندہ جب بھی کال کیجیے گا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کال کیجیے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو کر لیں، جو کالر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، عباس خان صاحب کے لیے پہلے تو آپ فرمائیے. عباس خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہن نے بھی کال کی تھی انڈیا سے، جن کی کمر میں درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے آپ بتا دیجیے، کیونکہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، کہ کمر کے درد کے ان کا ویٹ بھی زیادہ ہے، تو کمر کے درد کا علاج کیا ہے؟ لیکن دونوں چیزوں کو میں مکس کر کے بتاتا ہوں کہ جس سے وزن بھی کم ہو، اوبیسٹی اور کمر کا درد. یا عباس خان صاحب کے تو وزن زیادہ نہیں ہے. ان کے لیے یہ سب سے پہلے ہم درد کا بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ موسلی سفید. پھر فرمائیے گا. موسلی سفید. موسلی. جی ہاں. موسلی سفید. سفید. جی ہاں. یہ عموماً مل جاتی ہے ہر جگہ پہ انڈین اسٹور میں. اس کو آپ استعمال کریں. یہ بنی بنائی ہوتی ہے. موسلی سفید. جی ہاں. تو یہ صبح اور شام 2-2 گرام لیجئے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں بتا دیتا ہوں. اس میں ازگند ناگوری ہے. ازگند ناگوری. سورنجان شینی. سورنجان سورنجان شینی سورنجان یہ لے لیں. اور اس کے علاوہ
तीसरी चीज है वो अलसी दाना है, जिसे ठीक हम है। फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। अलसी दाना। अगर ये दोनों चीजें ना भी मिलें तो सिर्फ फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल सुबह तकरीबन 10 ग्राम और रात को 10 ग्राम अगर खाना खाने से पहले उसका पाउडर करके अलसी दाने का लिया जाए तो भी कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी। अगर फर्ज करें आपको कोई दवा नहीं मिलती तो दालचीनी और अदरक भी बहुत उम्दा चीज है कि इन दोनों की अगर कहवा बना के पिया जाए, दालचीनी और अदरक, दिन में 2 दफा पी लें तो इससे ठीक इंशाल्लाह है। वो 2 कॉलर हमारे साथ मोटापा- आपकी इजाजत जी, से मोटापे की तरफ भी मैं आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कराइए। जी, हम्म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारुफ कराइए अपना। मैं खलील अहमद बोल रहा हूँ अबू धाबी से। जी खलील साहब फरमाइएगा। मैं बताऊँ ब्लड प्रेशर की कोई अच्छी सी दवा हकीम साहब से मालूम करके आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, फिर फरमाइएगा खलील साहब, फिर फरमाइएगा, बात नहीं समझ में आ रही है। ब्लड प्रेशर, मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, जी जी, अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से फरमाइएगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, तारुफ कराइए। मेरा नाम शुमाइला जी जी, और मेरी एज ना 27 साल है। कहाँ से फरमा रही हैं शुमाइला आप? मैं कराची से बात कर कराची रही हूँ। से। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे आप? तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब रहती है, अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती है, पूरी बॉडी में पेन होना, गला खराब रहना, खांसी। हजामा के बारे में मुझे मालूम करने की किस हद तक ये मुफीद है। आपने कभी डॉक्टर को दिखाया, कोई टेस्ट कराया? मतलब जी, सब ये कुछ मेंशन clear तो होता होना है, कि कुछ भी नहीं होता। किस वजह से ये सब कुछ होता है। जी तो जितना भी मैंने दवाएं वगैरह इस्तेमाल करूँ तो सब कुछ क्लियर होता है, मुझे कुछ असर नहीं होता। और अक्सर दम वगैरह करवाऊँ तो दम करने के बाद ना थोड़ी तबीयत बेहतर हो आपका जाती है। वेट कितना है? मेरा वेट 55। चलिए इंशाल्लाह आपको बता दें। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम नासर है तो मेरे पेट खराब हो जाता है तो गैस अच्छा गैस हो जाती है। नासिर साहब, हम आज इसी मौजू पे बात करेंगे, गैस पर भी हम बात करेंगे। आप फरमा कहाँ से रहे हैं ये बताइए। मैं इटली तो बोल रहा। अच्छा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बताते हैं। ये इस मामले में भी हम हकीम साहब की तरफ ही जाएंगे कि क्योंकि जो दूर के हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए हमें हकीम साहब की तरफ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब तारुफ कराइएगा। मेरा नाम रज़ाक है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी रज़ाक साहब फरमाइएगा। सर मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। सही है, मैंने अपनी टेस्ट करवाई, वाइफ की भी, और दवाई भी ली है, उससे अफाका नहीं हो रहा मुझे। आपकी शादी को 3 साल हुए हैं? 23 साल। 3 साल या 23 साल? 3 साल। चलिए अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। हम पूछ के बताते हैं आपको। आप कराची में रहते हैं इसलिए हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो कॉलर्स आपकी तरफ आए, आपकी इजाजत से इंग्लैंड से भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, दूर से हैं, इसलिए जवाब देना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी तारुफ कराइएगा। जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, इंग्लैंड से कॉल किया मैंने। जी जी। मेरे मुंह है जिना, मुंह पे बहुत फुंसियां निकलती है मुंह और पे? डॉक्टर को बताया तो चेहरे पे बहुत फुंसियां निकलती हैं। अच्छा, और उनका एक्ने दर्द होगी भी शायद। बहुत ज्यादा होता है, दाग पड़ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको हम हकीम साहब से पूछ कर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स के जवाब देंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हिजामा में इस्तेमाल होने वाले कफ्स और पंप हासिल करने के लिए आरिफ खान से इस नंबर पर राबता कायम करें। 098 60 51 5918, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इकराम, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम हिजाम इलाज और सुन्नत में, और हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब और हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा है। जब हम वक्फे पे गए तो उससे पहले बहुत सारे कॉलर्स हमारे बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जिनको डिस्कस किया। कुछ के जवाबात तो हमने हकीम साहब के ज़रिए आप तक पहुँचाए हैं। डॉक्टर साहब, आपके जो पेशेंट्स हैं जो हिजामा करवाना चाहते हैं, पहले तो वो लोग के जिनके
پیروں میں درد ہے، اور میرا تو تجربہ ہے کہ میرے پیروں میں بہت درد تھا. میں آپ کے پاس منگل کے دن گیا ہوں اور آپ نے 3 کپ ایک پاؤں میں اور 3 ایک پاؤں میں لگائے، اور 80% درد جو ہے واقعی میرا ختم ہوا ہے. پیروں میں جن کے بہت درد ہے، ایک ہماری بہن نے بتایا، اور کمر میں جن کے بہت درد ہے. یہ 2 الگ کیسز ہیں، اور کیا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ جتنے بھی کالرز تھے، ایک کامن میسج میں دینا چاہوں جو اوورسیز والے خاص طور پہ تھے، کہ الحمدللہ جو ہمارا سینٹر ہے
آنا پڑتا ہے، سیشنز ہوتے ہیں، تو ان جنرل لوگوں کو شفا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب اور بہت شکریہ حکیم سید عبدالباسط صاحب۔ ناظرین کرام، ہجامہ کرانے کے لیے آپ کو کراچی میں کورنگی نمبر 5 پر اولڈ سیوک سینٹر ہے، جس کو میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، مٹی وہاں یا میمن سینٹر بھی بعض لوگ کہتے ہیں، وہاں پیر سے لے کر اور جمعرات تک 1 بجے آپ تشریف لائیے اور آ کر پرچی کٹوائی۔ ڈاکٹر آصف احمد موجود ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ فیس بک پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا جو ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں، حکیم صاحب جو حکیم عبدالباسط کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے سکتے ہیں۔ ARYQ TV نے اور ARY نے اس مرتبہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے تحت کل ہفتے اور اتوار کو شام کو رات کو 12 بجے کے بعد جو ٹیلی تھون ہے اجتماعی قربانی کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیے۔ جو ہمارے پاکستان سے باہر ناظرین اس ٹیلی تھون کے ذریعے اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ ضرور شامل ہوں۔ احساس ٹرسٹ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس مرتبہ ARY اور ARYQ TV نے اہتمام کیا ہے آپ کے لیے اجتماعی قربانی کا۔ اس میں پاکستان میں موجود، پاکستان سے باہر موجود ہمارے ناظرین، ہمارے کرم فرما اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو حصہ لیجیے۔ یہ گوشت مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے اور کھالوں وغیرہ سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی غریبوں کی امداد کی جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج گنجے سخا